آج ہم آپ کو ایک ایسے ریسٹورنٹ میں لے کر آئے ہیں. کھانا تو بڑے منفرد ہیں. کشمیری یہاں پہ کھانے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پاکستانی سیاستدان جتنے بھی خان لیاقت علی خان صاحب سے لے کے ابھی تک میاں محمد شہباز شریف تک جتنے بھی پاکستان کے میجر سیاستدان ہیں، اس میں چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، تمام تر پاکستان سیاسی لیڈران نے اس ریسٹورنٹ کا کھانا کھایا ہے. کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں اور وہاں پر اس ریسٹورنٹ کا کھانا انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل 51. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ریسٹورنٹ میں لے کر آئے ہیں جس کا کھانا تو بڑے منفرد ہیں. کشمیری یہاں پہ کھانے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، بڑے مزے کے کھانے ہیں. لیکن جو اس ہوٹل کی ریسٹورنٹ کی ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کا، پاکستان کی سیاست ہو، کشمیر کی سیاست ہو، گلگت بلتستان کی سیاست ہو، اس کے ساتھ ایک بڑا اس کا لنکڈ اپ ہے. وہ اس طریقے سے کہ پاکستانی سیاستدان جتنے بھی خان لیاقت علی خان صاحب سے لے کے ابھی تک میاں محمد شہباز شریف تک جتنے بھی پاکستان کے میجر سیاستدان ہیں، اس میں چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، تمام تر پاکستان سیاسی لیڈران نے اس ریسٹورنٹ کا کھانا کھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں اور وہاں پر اس ریسٹورنٹ کا کھانا انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. جبکہ زرداری صاحب کو جس وقت وہ جیلوں میں موجود تھے اس وقت بھی یہاں سے ان کو کھانا پہنچایا گیا ہے. یہ ریسٹورنٹ جو ہے یہ راولپنڈی میں موجود ہے اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ریسٹورنٹ ہے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ہوٹل کے روح رواں ملک اسلم صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ملک صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ تقریباً شاید سینکڑوں سیاستدان ایسے ہیں جن نے یہاں سے کھانا کھایا، تو کون کون سے ایسے سیاستدان ہیں؟ جی ماشاءاللہ اس ریسٹورنٹ کی بہت بڑی پرانی ہسٹری ہے جی. 47 کو یہ میرے والد صاحب نے اوپن کیا تھا. ہم لوگ کشمیر سے مائگریٹ کرتے ہیں، کپواڑہ سے، وہاں سے آئے تھے. اس کے بعد یہ کام انہوں نے اسٹارٹ کیا اور یہ بیسیکلی کشمیری فوڈ ہوتا ہے ہمارے پاس. سارا جو سری نگر میں آکوپائڈ کشمیر میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کشمیر اور گلگت بلتستان اور پاکستان سمیت آپ کہہ لیں پورا یہ ان علاقوں کا گھر ہے. یہاں کشمیری سیاست بھی چلتی رہی ہے. یہاں سے بڑے نامی گرامی لوگ یہاں سے ہو کے گئے ہیں جی. اب اتنی بڑی لسٹ ہے کہ میں زبانی تو نہیں بتا سکتا. نہیں، جو چیدہ ستارے ہیں پاکستانی سیاست کی کریم ہے ان کے حوالے سے. اب نامی گرامی جس میں پہلے تو میں بتاتا ہوں پاکستان کے گورنر جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم رہے ہیں. پہلے وہ آئے میرے والد کے زمانے میں. اس کے بعد بھٹو صاحب 76 میں آئے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ جو پوری پیپلز پارٹی بنانے والی کریم تھی نا، ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ، جتوئی صاحب ہو گئے، کھار ہو گئے. یہ آزاد کشمیر کے اسپیکر تھے، شیخ منظر مسعود صاحب نے انہیں دعوت دی تھی. تو یہ لوگ تشریف لائے تھے. اور در حقیقت اصل میں وہ لے کے آئے ان کو یہاں پہ. انہیں رستہ دکھایا کہ یہ بھی دنیا یہاں پر موجود ہے. جی بھٹو صاحب یہاں آئے جی. انہوں نے کھانا کھایا، رات کے ٹائم پہ آئے تھے اور بڑے، ہم تو اس وقت ہماری ایج کم تھی، والد صاحب بیٹھتے تھے تو وہ بڑے خوش ہو کے گئے نا کشمیری کھانا کھا کے. تو اس کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، اپنا آج کے وزیر اعظم ہمارے جو ہیں شہباز شریف صاحب ہو گئے، یہ یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے. بیگم کلثوم ہوگی، اچھا میاں شریف صاحب کا کھانا یہاں سے جاتا رہا ہے. شیخ رشید صاحب کا بچپن بھی یہاں گزرا ہے. اس کے علاوہ آرمی کے بڑے خاص لوگوں کا تعلق واسطہ ہے، ابھی بھی ہے. ہمارے یہاں میجر جنرل رینک کے آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے ہوتے ہیں، بیروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جنرل حمید گل صاحب اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے انہیں. بڑے اچھے لوگ تھے. تو میں نے انہیں ایسے ہی پوچھ لیا نا کہ جنرل صاحب آپ ادھر گلیوں محلوں میں کیا کر رہے ہیں، مطلب اتنے گنجان. تو کہنے لگے میں عوامی بندہ ہوں جی. کیا؟ پھر اس کے بعد 2-3 دفعہ وہ آئے. اس کے بعد ان کا جو 10 کروڑ میں بنگلہ تھا، پھر میں کھانا ان کا وہیں بھجوا دیتا تھا. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ اب کون کون سے سیاستدان یہاں پہ آئے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب زرداری صاحب کو اس ہوٹل سے جیلوں میں بھی کھانا پرووائڈ کیا گیا. جی بالکل صحیح سنا ہے آپ نے. فاروق ایچ نائک صاحب سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور ہمارے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. جب زرداری صاحب جیل میں تھے وہ خود آتے تھے یہاں
میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا انہیں پیک کر کے دیا اور جیلوں میں جاتا رہا ہے. بلکہ ایک دفعہ زرداری صاحب نے کھانا منگوایا تو وہاں فاروق اقدس صاحب ایک رائٹر ہیں ہمارے, بڑے جاندیدہ پرانے بندے ہیں, تو وہ کھانا جب اوپن ہوا نا قومی اسمبلی میں تو انہوں نے کہا سائیں یہ کھانا کہاں سے منگوایا آپ نے؟ یہ تو ایک ہی جگہ پاکستان میں پنڈی اسلام آباد میں راول پنڈی میں ہے ہوٹل, کہتے ہیں سائیں ہم وہیں سے منگواتے ہیں, کیا آپ بھی منگوا سکتے ہیں؟ ہم بھی وہاں سے منگواتے ہیں. تو بالکل وہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ نیئر بخاری صاحب سینٹ کے ایکس چیئرمین پیپلز پارٹی کے, یہ یہاں بیٹھ کے کھاتے رہے ہیں. رضا ربانی صاحب کا یہاں سے کھانا باقاعدہ جاتا تھا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے یہ تو بتایا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے, کیا کیونکہ یہاں سے شاید چند ایک منٹ پہ واک کے اوپر ان کا گھر موجود ہے, تو کیا وہ بھی اس ہوٹل میں آئے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا جی. شیخ صاحب جو بیسیکلی میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو بھی تھے, ہیں پیور کشمیری ہیں وہ, اپنا مقبوضہ کشمیر میں سری نگر اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, اور ان کا اس ہوٹل سے اتنا تعلق واسطہ رہا کیونکہ میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو بھی تھے, تو باقاعدہ آتے تھے یہاں کھانا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ابھی بھی منگواتے ہیں وہ کھانا, اب بھی لال حویلی میں جاتے ہیں, چاند قدم پہ لال حویلی ہے. تو وہ انہوں نے ایک کتاب جیل میں لکھی تھی فرزند پاکستان, تو اس میں جو 72 پیج ہے نا, 72 چیپٹر اس ہوٹل کا بڑا تذکرہ کیا انہوں نے, اور بڑا اس میں ڈیٹیل دی انہوں نے. جیل میں یعنی یاد کرتے رہے ان کے کھانے کو. ملک صاحب یہ اچھا بتائیے گا کہ معذرت چاہوں گا کہ تکلامی ہو رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب برطانیہ میں موجود ہیں اس وقت, کیا وہ کھانے کو یاد کرتے ہیں یا پھر ابھی بھی کوئی ایسا رابطہ ہے کہ یہ کھانے میاں صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میاں صاحب کے ساتھ میرا ٹچ ہے جی, بلکہ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ. اور 8-9 مہینے پہلے انہیں کھانے کی طلب ہوئی تو ان کے اسسٹنٹ نے فون کیا مجھے. میرا ایک بیٹا ہوتا ہے لندن میں, UK میں, اور ماشاءاللہ وہ بھی آپ کہہ لیں شیف جس کو ہم واضح کہتے ہیں نا, وہ بھی واضح ہی ہے پورا, اسے پورا ٹرین کیا ہوا ہے. حالانکہ IT میں ماسٹر کیا میرے بیٹے نے. تو میں نے اسے ریکویسٹ کی, میں نے کہا میاں صاحب کو یار کھانے کی بہت ضرورت پڑ گئی, انہیں یاد آیا فریش کھانا تاکہ انہیں دیا جائے, یہاں سے نہ بھجوایا جائے. جی تو وہ کھانا وہیں اس نے بنا کے نا جی میرے بیٹے نے تو میاں صاحب کو پہنچایا جی, بڑے خوش ہوئے. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی میرا رابطہ ہوا ہے, اور ابھی ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے, تو پھر ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں کھانا. اچھا میاں صاحب کی برتھ ڈے والے دن میری بھی برتھ ڈے ہے, تو کیا میاں صاحب کے ساتھ مجھے بھی کھانا آپ؟ جی آپ آئیں, موسٹ ویلکم. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ کھانا ہم ہی بھیجیں گے ان کے لیے. اچھا پھر ہمارے لیے بھی ساتھ؟ جی انشاءاللہ, کیوں نہیں. اچھا اپارٹ فرام آل دیز جوکس, اب سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ کشمیری کھانے ہیں, شاید ہی پاکستان میں کھانے کہیں اور پہ ملتے ہوں, تو ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے کھانے آپ یہاں پہ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کھانا یہ کشمیری کھانوں کو وازوان کہتے ہیں. وازوان کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. تو اس میں پہلے تو 6-7-10 ڈشیں ہوتی تھیں خاص, جس میں گشتابہ ہوتا تھا, رشتے, تبک ماز, میتھی ماز, کباب, روغن جوش, یہ ہریسہ, مٹن قورمہ وغیرہ, کشمیری قورمہ ہوتا ہے وہ, یہ چیزیں تھیں. اب تو انہوں نے کشمیر والوں نے, سری نگر والوں نے اس کو کافی ایکسٹینڈ کر دیا ہے, کافی چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو ہم بھی ماشاءاللہ جو بھی کشمیر میں چیزیں ملتی ہیں وہ یہاں. تقریباً کتنی ڈشز جو ہیں وہ آپ یہاں پہ سے؟ دیکھیں جی, یہ اگر صحیح دیکھا جائے تو 30-35 ڈشیں ہیں پیور جو کشمیری, جس میں وائٹ ہم دودھ میں بناتے ہیں, جو 5-7 اس کی کہہ رہے ہیں, 5-7 دہی میں بنتی ہیں. اس کے علاوہ مٹن ساگ, کڑم ساگ میں کئی ڈشیں ہیں, فش میں کئی ڈشیں ہیں. اس طرح آپ جتنا بڑھاتے جائیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا میاں صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا, اس ہوٹل کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, میاں صاحب نے کبھی یہ نہیں آفر کی کہ راولپنڈی کی ایک چھوٹی سی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ شاید موٹر سائیکل کا بھی آنا مشکل ہے, تو کیا آپ جو ہے وہ آپ کو شفٹ آؤٹ کیا جائے کسی اسلام آباد کے پوش ایریا میں, لاہور کے پوش؟ نہیں بالکل, وہ چیف منسٹر تھے فرسٹ ٹائم جب بنے نا, تو انہوں نے میرے پاس بندہ بھیجا تھا. یہ ان کی, میں اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی, پرائم منسٹر وہ تھیں بے نظیر, تو یہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے بندہ بھیجا تھا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو روڈ پہ جگہ دیتے ہیں, اپنا فیض آباد سے لے کے نا مریڑ تک کسی سرکاری جگہ پہ ہاتھ رکھیں, گورنمنٹ ریٹ پہ آپ کو دے دیں گے ہم لوگ. تو انہوں نے بالکل کہا. بس وہ بات یہ نا, یہ قسمت مقدر کی بھی باتیں ہوتی ہیں, تو شاید اس وقت اللہ کو نہیں منظور تھا. آپ کے کیا ارادے ہیں, کیا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے کوئی ارادے رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا یہاں کام رینویشن ہماری یہاں پرانی ریسٹورنٹ میں لگی ہوئی ہے, یہ فنش ہو جائے تو انشاءاللہ لانچ کریں گے بھرپور طریقے سے, فکر نہ کریں, بہت جلدی انشاءاللہ. دلبر کے نام سے لانچ؟ دلبر جی, دلبر رجسٹرڈ, یہ لمیٹڈ کمپنی ہے, پرائیویٹ, یہ عام نہیں ہے ریسٹورنٹ.
یہ وہ مجھے کہہ رہے تھے اینکر آپ اس کا نام بیچیں گے اگر آپ کریں گے, آپ کب تک کریں گے؟ میں نے کہا جی میں اس ایج میں پہنچ گیا تو یہاں باہر کے لوگ تو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, چیل کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ اس کا نام آپ فرنچائز دیں گے. میں نے کہا جی نہ فرنچائز دوں گا نہ اس کا نام دوں گا, مجھے کوئی 5 کروڑ بھی دے تو میں نہیں دیتا نام اس کا. یہ ہمارے بڑوں کی اور ہماری بڑی محنت ہے. تو پاکستان میں دیکھیں یہ کشمیری کھانوں میں بہت سے لوگ آئے ہیں, ریسٹورینٹ کھولے انہوں نے, لیکن سارے بھاگ گئے ہیں. کوئی ٹکا ہے تو وہ اپنی قسمت سے ٹکے. ہم لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رکھا ہوا ہے, یا ہم سے یہی کام لینا انہوں نے, تو وہ ہم کر رہے ہیں ایز اے کشمیر کی, یعنی کہ کشمیری ثقافت کو ایز اے فوڈ کی شکل میں ہم لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آپ نے کیا ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا ملک صاحب اب یہ بتائیے گا کہ سیاستدانوں کا میں نے ذکر کیا ہے, تو کون سے سیاستدان جو ہیں وہ آپ کے کھانے سے محبت کرتے ہیں اور کون کون سے کھانے کو محبت کرتے ہیں, کون کون سے ایسے کھانے جن کی وہ طلب کرتے ہیں کہ ملک صاحب ہمیں یہ اب کہاں سے شروع کروں, کن کا نام لوں پہلے؟ آپ جہاں سے آپ کا دل چاہے. اچھا میاں صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, وہ ہمارے گشتابے ہو گئے, اچھا رشتے ہو گئے. شہباز شریف صاحب رشتے بہت شوق سے کھاتے ہیں. پھر ایک ہمارا کشمیری سالن بنتا ہے, کھٹے بینگن ہوتے ہیں, وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری یخنی ہو گئی, ریبز ہو گئے, وہ تبک ماز, سیخ کباب, تقریباً. زرداری صاحب کیا پسند ہے؟ مچھلی کا ہوگی کرم, یہ پسند کرتے تھے میاں صاحب. زرداری صاحب کو بھی میں نے مچھلی بھی کھلائی ہے جی, فش ہماری کرم ساگ میں, وہ بھی کھاتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے سائن لوگ ہیں, وہ تو ہر چیز کھا لیتے ہیں. مطلب میاں صاحب کا ذرا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, وہ بڑے شوقین آدمی ہیں, بڑا اچھا کھانا کھاتے ہیں. تو زرداری صاحب بھی کھاتے ہیں کھانا بہترین. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بھی کھانا بھیجا ہم نے. خان صاحب نے پسند کیا بنی گالا جب کھانا؟ بالکل, یہ شیخ رشید صاحب کے ذریعے گیا کھانا اور انہوں نے پسند کیا ہے, اور وہ ظاہر میں نے وہاں گشتابے بھیجے تھے ان کے لیے. تو ویسے خان صاحب ڈائٹنگ کے تھوڑے شوقین ہیں, تو ان کو شاید ان نے اتنا شوق نہ رکھا. ڈائٹنگ نہیں, ماشاء اللہ ان کی ہیلتھ دیکھی آپ نے خان صاحب کی. ایز اے کریکٹر تو ہمیں وہ پسند ہیں. سیاستدان اب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو خان صاحب جو ہے نا کھانے پینے کے بھی شوقین ہیں. ان کی ہیلتھ دیکھیے آپ نے, 5 میل کم از کم وہ واک کرتے ہیں. ہاں جی, ایسے تو نہیں ان کی فٹنس ہے. اچھا اختتام پر کشمیری لوگوں کو اور پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ہوٹل کے ذریعے سے, کیونکہ اب آپ کی آواز بڑی ہے. میں دیکھیں جی, میں تو یہی کہوں گا, ہم نے تو ایک یہ کشمیری کلچر زندہ رکھا ہوا ہے. اب کہاں تک رہتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہماری پوری کوشش ہے. یہ میرے والد صاحب نے شروع کیا ہے, 75 سال ہو گئے ہیں. ہم تو کیسے ہیں یہ اور 100 سال اور چلے, اور یہ نام ایکسٹینڈ ہو, 100 سال چلے جی. ہاں جی, کئی 100 سال چلے. اور پیغام یہی ہے کہ کھانا آپ کھائیں, ہر جگہ لوگ کھاتے ہیں, کھانا چاہیے انہیں. میں کسی کے کھانے کو برا نہیں کہتا, لیکن یہ ہمارے کشمیری کھانے یونیک چیزیں ہیں, ان کو بھی ٹرائی کریں. تو اچھی چیز کھانی چاہیے, جانا چاہیے بندے کو ایک نہ ایک دفعہ. بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین آپ نے ملک صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ کیا, کس طریقے سے انہیں بتایا کہ اس ریسٹورنٹ کے ساتھ پاکستان کی, گلگت بلتستان کی, کشمیر کی سیاست کا کتنا گہرا تعلق ہے. کس کس سیاستدان کو کھانا اس ریسٹورنٹ کے ذریعے بھیجا گیا, اور کہ کون سا سیاستدان کون سا کھانا پسند کرتا ہے, یہ بھی ملک صاحب نے بتایا. اپنے میزبان عبدالرافع کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.